بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. ہسٹری آف انگلش لینگویج انگلش 501. اس کی نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں, اور اس سے پہلے ہم 6 لیسن کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں, اور اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف, اور یہ ہے لیسن نمبر 7, ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف انگلش لینگویج. انگریزی زبان کی تاریخی ترقی اینڈ ریلیٹڈ ٹرمز اور اس کے متعلقہ اصطلاحات پارٹ 2. تو یہی چیپٹر کا نام تھا چیپٹر 1 میں. چیپٹر 6 میں, لیسن 6 میں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ ریلیٹڈ ٹرمز پارٹ 1, اور اب ہے یہ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ ریلیٹڈ ٹرمز پارٹ 2. ٹاپک 031 ڈائیکرونک چینجز ان لینگویج. تو پہلے ہم نے سنکرونک چینجز پڑھی پچھلے چیپٹر میں, اور اب ہم ڈائیکرونک پڑھیں گے. میں دوبارہ ذرا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ سنکرونک چینجز ہوتی ہیں کسی خاص ایک جو وقت گزر رہا ہوتا ہے, یا کوئی خاص وقت ایک محسوس مختصر ٹائمنگ آپ لے لیں کسی بھی تاریخ کی کسی لینگویج کے حوالے سے. مثال کے طور پر اگر انگلش کی بات کریں گے تو جو موجودہ 5 7 8 10 15 سال سے 20 سال سے 30 سال سے انگلش کا جو دور گزر رہا ہے, اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو سنکرونک چینجز کہتے ہیں. یا پھر اگزامپل دی گئی کہ ایک ہی وقت میں انگلش زبان انگلینڈ میں بھی بولی جا رہی ہے, امریکہ میں بھی بولی جا رہی ہے, برطانیہ میں بھی بولی جا رہی ہے, یہاں پہ آسٹریلیا میں بولی جا رہی ہے, ساؤتھ افریقہ میں بولی جا رہی ہے, ہندوستان پاکستان میں بولی جا رہی ہے. تو یہاں پہ جو لینگویج کے اندر مختلف قسم کے ایکسنٹ اور ڈائلیکٹ استعمال کیے جا رہے ہیں, تو اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو اس وقت کے لحاظ سے 2020 کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی, یا 2019 میں 2018 میں تبدیلیاں آئیں, ان کو سنکرونک چینجز کہتے ہیں. اور جب ہم پیچھے سے ہسٹری سے بات کرتے ہیں, جو 200 400 500 800 1000 سال سے کسی لینگویج میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, اس کو ڈایاکرونک چینجز کہتے ہیں. ڈایاکرونک چینجز میں تمام قسم کی جو ہسٹری سے لے کے اب تک کی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. تو اس وقت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈایاکرونک چینجز ان لینگویج. ڈایاکرونک لنگوسٹکس is one of the two main temporal dimensions of language study identified by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. تو جو ڈایاکرونک لنگوسٹکس ہے, یہ جو 2 ٹیمپرل ڈائمینشنز ہیں, عارضی سمتیں ہیں لینگویج کی اسٹڈی کی. لینگویج کی اسٹڈی کی 2 عارضی سمتیں, 2 رخ, 2 پہلو, ایک ڈایاکرونک اور ایک سنکرونک, جس کو کہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے ماہر لسانیات فرڈیننڈ ڈی ساسر نے. تو وہ جو 2 پہلو ہیں لینگویج کے, ان میں ایک ڈایاکرونک ہے اور ایک سنکرونک ہے. تو ابھی جس کی بات ہو رہی ہے ڈایاکرونک لنگوسٹکس, تو یہ فرڈیننڈ ڈی ساسر جو ایک ماہر لسانیات ہے سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا, تو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا, یہ 2 قسمیں بتائیں. ڈایاکرونک لنگوسٹکس از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج چینج اوور ٹائم. وقت کے ساتھ ساتھ لینگویج کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کو سائنسی انداز سے پڑھنے کو ہم ڈایاکرونک لنگوسٹک کہتے ہیں. پرنسپل کنسرنز انکلوڈ, اس کی جو اہم باتیں ہیں وہ درج ذیل ہیں. ٹو ڈسکرائب اینڈ اکاؤنٹ فار آبزروڈ چینجز ان پرٹیکولر لینگویج. کسی خاص زبان جو ہوتی ہے, پرٹیکولر لینگویج کوئی خاص زبان, اس کے اندر جو تبدیلیاں آبزرو کی جاتی ہیں, جن تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے, اس کو بیان کرنا. کسی خاص زبان کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ جو کیا جاتا ہے اس کو بیان کرنا. ایک تو یہ ہوتا ہے اس میں. ڈایاکرونک لنگوسٹک از دی اسٹڈی آف لینگویج تھرو ڈفرینٹ پیریڈز ان ہسٹری. ہسٹری کے مختلف پیریڈ میں لینگویج کو اسٹڈی کرنے کو ہم ڈایاکرونک لنگوسٹک کہتے ہیں. اٹ میپس دی شفٹس, فریکچرز اینڈ میوٹیشنز آف لینگویج اوور دی سینچریز. صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ جو زبان کے اندر شفٹ آتا ہے, تبدیلی آتی ہے, فریکچرز آتے ہیں, مختلف قسم کے الفاظ ایک دوسرے میں, مختلف زبانوں کے ورڈز آپس میں تحلیل ہوتے ہیں, مکس اپ ہوتے ہیں, اینڈ میوٹیشنز, اور میوٹیشن کا مطلب ہی تبدیلی ہے. تو یہ ساری جو آتی ہیں ان سب کو کا احاطہ کرتا ہے. اٹ میپس, یہ نقشہ بناتا ہے, یہ اس کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. کن کن چیزوں کو؟ زبان کے اندر آنے والے شفٹ, موڑ, فریکچر, لفظوں کا آپس میں انضمام اور ایک دوسرے میں تحلیل ہونا, اور مختلف تبدیلیاں جو صدیوں میں آتی ہیں, وہ ساری کی ساری ڈایاکرونک لینگویج میں شامل ہوتی ہیں. ان گراس آؤٹ لائن
اگر اس کی ایک بڑی آؤٹ لائن یا خاکہ تیار کیا جائے، اٹ از سملر ٹو ایولیوشنری بایولوجی. یہ جو ارتقائی بایولوجی ہے، علم حیاتیات، پودوں اور جانوروں کا جو علم ہے، اس کے اندر جو ایولیوشن آتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں پودوں اور جانوروں کی پراپرٹیز میں، ان کی مارفالوجی میں آتی ہیں، تو جس طرح سے بایولوجی ایولیوشنری بایولوجی ہے، بالکل اسی طرح وچ میپس دی شفٹس اینڈ ٹرانسفارمیشن راکس، جو مختلف چٹانوں اور پہاڑوں کے حوالے سے جو ان میں شفٹ آتے ہیں اور ان میں جو شکلیں تبدیل ہوتی ہیں چٹانوں کی، پتھروں کی، تو ان کو جس طرح سے ایولیوشنری بایولوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو یہ جو ڈائیکرونک چینجز ہیں لینگویج ہے ڈائیکرونک لینگویج، وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے. ٹاپک 032 ڈائیکرونک چینجز ان انگلش لینگویج سم ٹرمز. تو یہ ٹاپک 032 ہے. 32 نمبر ٹاپک ڈائیکرونک چینجز ان انگلش لینگویج میں ڈائیکرونک تبدیلیاں، سم ٹرمز، کچھ اصطلاحات. ان دس ٹاپک دا فالوئنگ پوائنٹس آر ڈسکسڈ. اسکوپ اینڈ کنسرنز، دائرہ کار اور اس سے متعلقہ چیزیں. ٹو ڈسکرائب اینڈ اکاؤنٹ فار آبزروڈ چینجز ان پرٹیکولر لینگویجز، خاص زبانوں میں جو تبدیلیاں مشاہدہ کی جاتی ہیں ان کو بیان کرنا. ٹو ریکنسٹرکٹ دی پری ہسٹورک لینگویجز اینڈ ڈٹرمن دیئر ریلیٹڈنیس اینڈ گروپنگ دیم انٹو لینگویج فیملیز. قدیم زمانے کی جو زبانیں ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کرنا، دوبارہ ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا اور ان کے تعلق کو آپس میں بیان کرنا، اور مختلف جو زبانوں کے خاندان ہیں ان میں ان کے گروپ بنانا. ٹو ڈیولپ جنرل تھیریز اباؤٹ ہاؤ اینڈ وائی لینگویجز چینجز، عام نظریات بنانا اس بارے میں کہ زبانیں کس طرح سے اور کیوں تبدیل ہوتی ہیں. ٹو ڈسکرائب دی ہسٹری آف کمیونٹیز، مختلف قوموں کی تاریخ کو بیان کرنا. ٹو اسٹڈی دی ہسٹری آف ورڈز، دیٹ از ایٹیمالوجی. تو اور جو ورڈز ہیں ان کی تاریخ کو پڑھنا، کس طرح مختلف ورڈز بنے، یعنی کہ ایٹیمالوجی کو پڑھنا. دا فیملی ٹری ماڈل، فیملی ٹری کا نمونہ، فرسٹ اٹیمپٹ ایٹ ڈپکٹنگ دی ریلیشن شپ بٹوین لینگویجز. یہ پہلی کوشش ہے مختلف زبانوں کے درمیان ریلیشن شپ کو، تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے. اٹ ہیز ایزمپشنز، اس کے کچھ مفروضے ہیں. اور نمبر 1 ہے دا ریگولیرٹی ہائپوتھیسز، باقاعدگی کا مفروضہ. ہائپوتھیسس کہتے ہیں کسی چیز کو فرض کرنا، کوئی ایسا نظریہ جس کے بارے میں فرض کیا گیا ہو، باقاعدگی کا مفروضہ. اور دوسرا ہے دا ریلیٹڈنیس ہائپوتھیسز، ایک دوسرے سے تعلق کا مفروضہ. دا ویو ماڈل، ویو کہتے ہیں لہر کو یا موج کو، موج کا نمونہ یا لہر کا نمونہ. ایک سیدھی لکیر ہوتی ہے، ایک لہر ہوتی ہے یوں کر کے. دا آئیڈیا از دیٹ انسٹیڈ آف ہیونگ ڈیفینٹ ڈیلینیشنز بٹوین لینگویجز، آئیڈیا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مختلف زبانوں کے درمیان ایک سیدھی لکیر کا تعلق ہے. دیر آر ویوز آف لنگوسٹک چینج وچ افیکٹ سم لینگویجز بٹ ناٹ ادرس اینڈ ٹینڈ ٹو اسپریڈ آؤٹ ٹو ادر لینگویجز نیئر بائی. تو کہتے ہیں کہ مختلف زبانوں کے درمیان اگر ہم تعلق کو ایک لکیر سے ظاہر کریں تو جو ویو ماڈل ہے اس میں مختلف زبانوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ویوز کے ذریعے سے، لہروں کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے. اور دیر آر ویوز، تو موجیں یا لہریں ہیں، آف لنگوسٹک چینج، جو زبان ہے اس کی تبدیلی میں لہریں آتی ہیں، وچ افیکٹ سم لینگویجز، جو کچھ زبانوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، بٹ ناٹ ادرز، اور کچھ پر نہیں ہوتی. اینڈ ٹینڈ ٹو اسپریڈ آؤٹ ٹو ادر لینگویجز نیئر بائی، اور یہ لہریں قریبی زبانوں تک چلی جاتی ہیں. دس از اے نیسسری پری ریکویزٹ فار ڈوئنگ سیریس ورک آن دی ڈائیکرونک ڈیولپمنٹ آف اے لینگویج، اور یہ ایک ضروری شرط ہے سنجیدہ کام کرنے کے لیے جو ڈائیکرونک ڈیولپمنٹ ہے زبانوں کی، یعنی ہسٹری کے حساب سے جو ہم زبانوں کے اوپر تبدیلی کو دیکھتے ہیں. لینگویج کانٹیکٹ، زبان کے ذریعے رابطہ. دا سوشل اینڈ لنگوسٹک فینامینن بائی وچ اسپیکرز آف ڈفرنٹ لینگویجز انٹریکٹ ود ون another leading to a transfer of linguistic feature is known as language contact. سماجی اور لسانی مظہر، فینامینن کہتے ہیں قدرت کی طرف سے بنی ہوئی کوئی چیز. تو ایک سماجی اور ایک لسانی مظہر بائی وچ، جس کے ذریعے
اسپیکرز بولنے والے آف ڈفرینٹ لینگویجز مختلف زبانوں کے انٹریکٹ ود ون ادر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں لیڈنگ ٹو اے ٹرانسفر آف لنگوسٹک فیچرز اور اس طرح سے مختلف جو زبان کی شکلیں صورتیں ہیں زبان کے خد و حال ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری طرف. اس کو ہم لینگویج کانٹیکٹ کہتے ہیں زبان کا رابطہ کہتے ہیں. فالوئنگ آر سم آف اٹس کریکٹرسٹکس اس کے کچھ خصوصیات درج ذیل ہیں. آ میجر فیکٹر ان لینگویج چینج تو یہ جو لینگویج کانٹیکٹ ہے ایک زبان کا دوسری زبان سے رابطہ یہ زبان کے اندر تبدیلی کا ایک بڑا فیکٹر ہے. prolonged language contact generally leads to bilingualism or multilingualism. تو اگر ایک عرصہ طویل ہو جاتا ہے زبانوں کے آپس میں کانٹیکٹ کا تو اس سے کیا ہوتا ہے بائی لنگولیزم ایک سے دو زبانیں بنتی ہیں اور ملٹی لنگولیزم یا دو سے زیادہ زبانیں جنم لیتی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے علاقے میں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو لاہور شہر کو لے لیں یا کراچی شہر کو لے لیں تو کراچی کے اندر سندھی بولنے والے اردو بولنے والے انگلش بولنے والے پشتو بولنے والے پنجابی بولنے والے جب مکس اپ ہوتے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو مختلف زبانوں کے ورڈ ایک دوسرے کی زبانوں کے اندر تو اسی کو لینگویج کانٹیکٹ کہتے ہیں. ٹاپک 033 ٹریسنگ ڈائیکرونک چینجز ان انگلش ایگزامپلس. تو جو ڈائیکرونک تبدیلیاں انگریزی زبان میں اس کا سراغ لگانا ان کو تلاش کرنا اس کی ایگزامپلس. سنٹیکٹک چینج بناوٹ کے لحاظ سے ترکیب کے لحاظ سے تبدیلی. سنٹیکٹک چینج جنرلی انفولڈز مچ مور سلولی. جو الفاظ یا جملوں کی بناوٹ میں جو تبدیلی ہوتی ہے یہ عام طور پر بڑی آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہے. سم ٹائمز ٹیکنگ ہنڈریڈز آف ایئرس ٹو رن اٹس کورس ٹو کمپلیشن. بعض اوقات یہ اپنی تکمیل میں سینکڑوں سال لے لیتی ہے. ڈرفٹ از یوزڈ ان لنگوسٹکس ٹو ڈسکرائب اے سلو اینڈ امپرسیپٹیبل چینج ان اے گیون ڈائریکشن. ایک دی ہوئی سمت میں ایک مکمل تبدیلی جو ہے کسی بھی لسانیات میں کسی بھی زبان میں ایک ڈرفٹ کی شکل میں آتی ہے. ون آف دی بیسٹ نون انسٹانسز آف دس از دی گریجویٹ ڈیولپمنٹ فرام سنتھیٹک ٹو انالیٹک ان دی ہسٹری آف انگلش. انگریزی زبان کی اگر مثال لی جائے تو اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ انگریزی زبان جو تھی پہلے سنتھیٹک تھی اور سنتھیٹک کے بعد یہ انالیٹک لینگویج کی شکل اختیار کر گئی. سنتھیٹک زبان ہوتی ہے جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن اس کو تیار کرتی ہے اور ایک جنریشن اپنی لینگویج دوسری جنریشن کو منتقل کرتی ہے دوسری تیسری کو تیسری چوتھی کو. تو یہ جو لفظوں کی اور جملوں کی بناوٹ ہوتی ہے اس کو سنتھیٹک لینگویج کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر جب گرامر ورڈ آرڈر اور مختلف چیزیں آتی ہیں اس کو پھر انالیٹک لینگویج کہتے ہیں. تو انگریزی زبان بھی شروع میں سنتھیٹک تھی بعد میں یہ انالیٹک ہو گئی. سنتھیٹک ورسز انالیٹک لینگویجز. سنتھیٹک لینگویجز مقابلتاً انالیٹیکل لینگویجز. آل لینگویجز آر آئیدر سنتھیٹک اور انالیٹیکل. تمام زبانیں یا تو سنتھیٹک ہیں یا پھر انالیٹیکل ہیں یعنی وہ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے ان کو ہم پڑھتے ہیں یا پھر ان کو تجزیہ کرتے ہیں ان کو تجزیاتی طور پہ پڑھتے ہیں. A synthetic language shows grammatical relationship through inflectional change in the words. جو synthetic language ہوتی ہے تجزیاتی زبان ہوتی ہے shows grammatical relationship وہ گرامر کے جو مختلف ریلیشن ہیں جو تعلق ہیں ان کا اظہار کرتی ہے through inflectional change in the words. words کے اندر جو مختلف موڑ آئے مختلف تبدیلیاں آئیں ان کو پڑھتی ہے. whereas an analytical language represents the grammatical relationship through word order. جبکہ جو تجزیاتی زبان ہوتی ہے وہ جو اپنا گرامر کا ریلیشن ہوتا ہے وہ الفاظ کی ترتیب کے ذریعے سے بتاتی ہے. انگلش واز ون سنتھیٹک بٹ اوور ٹائم ہیز بیکم این انالیٹیکل لینگویج. انگریزی زبان جو کسی زمانے میں سنتھیٹک تھی بعد میں یہ گرامر کے رول کو فالو کرنے لگی اور یہ انالیٹیکل لینگویج کی شکل اختیار کر گئی. میسکولن فیمینن اینڈ نیوٹر مذکر مؤنث اور بے جنس. مذکر کہتے ہیں میل کو اور میسکولن مذکر یعنی میل فیمینن مؤنث یعنی فیمیل اینڈ نیوٹر جس کی کوئی جنس نہیں ہوتی. ان اولڈ انگلش قدیم زمانے کی انگریزی میں جینڈر واز اپلیکیبل ٹو ورڈز ایز ویل ایز دیئر کیس. جو جینڈر ہے یعنی جنس ہے میسکولن فیمینن یہ ورڈز کے ساتھ کو تمام ورڈز یعنی جو بھی ورڈز تھے
وہ یا تو میسکولن ہوتے تھے یا فیمینن یا نیوٹر. تو ہر ورڈ کے ساتھ یا اس کے کیس کے ساتھ جینڈر ضرور استعمال ہوتا تھا. ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ, اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اٹ از امپارٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ وین انگلش یوزز جینڈر اٹ از ناٹ امپلائنگ دیٹ ایوری تھنگ از اے بوائے اینڈ گرل. جب انگریزی زبان کسی چیز کے ساتھ جینڈر لگاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز یا تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور وائس ورسا, بٹ سمپلی ریفرنگ ٹو دی کلاس آف سنتھیٹک لینگویجز, بلکہ یہ جو سنتھیٹک لینگویج کا درجہ ہے اس کو ظاہر کرتی ہے. انگلش نو لانگر یوزز گرامیٹیکل جینڈرز اینڈ اونلی یوزز بایولوجیکل جینڈر ان کیس آف ہم ہر اینڈ اٹ. انگریزی جو ہے یہ گراماٹیکل جینڈر استعمال نہیں کرتی, یعنی گرامر کے اندر کہ عام الفاظ کے اندر مذکر مؤنث کا میل فیمیل کا استعمال نہیں ہوتا, بلکہ جو بایولوجیکل جینڈر ہیں یعنی جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے یا جانوروں کے ساتھ ہے, وہاں پہ ہم ہم کی شکل میں, ہر کی شکل میں, اٹ کی شکل میں جینڈر کا استعمال کرتے ہیں. ہمیں ہم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی میل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی فیمیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ادر لینگویجز ہو ایور اسٹل یوز گرامیٹیکل جینڈر, اور جو دوسری زبانیں ہیں ان کے اندر ابھی بھی گراماٹیکل جینڈر یوز ہوتا ہے. انگلش میں گراماٹیکل جینڈر یوز نہیں ہوتا, بایولوجیکل جینڈر یوز ہوتا ہے. دوسری زبانیں جیسے کہ فرینچ ہے, ان میں گراماٹیکل جینڈر بھی یوز ہوتا ہے. دا پروسیس آف انالوجی occurs when a particular ending or rule becomes so popular that it becomes the normal. انالوجی کا جو عمل ہے, انالوجی ہوتا ہے کسی چیز کی بناوٹ, اس کا عمل واقع ہوتا ہے جب when a particular ending or rule becomes so popular, جب کوئی خاص قانون اتنا مشہور ہو جائے that it becomes the normal, کہ یہ نارمل چوائس ہو جائے, عام چیز ہو جائے. and all new words follow the same process, اور تمام باقی نئے ورڈ جو ہیں وہ اسی پروسیس کو کی پیروی کریں when conjugated, جب ان کو مجموعی طور پہ دیکھا جائے. ٹاپک 034 ڈائیکرونک چینجز, سم ایگزامپلس فرام ہسٹری. ڈائیکرونک تبدیلیاں, ہسٹری سے کچھ, تاریخ سے کچھ مثالیں. سیمینٹک چینج از دا ایولیوشن آف ورڈ یوزیج. سیمینٹک چینج از دا ایولیوشن, جو سیمینٹک چینج ہوتی ہے یعنی کہ الفاظ کے معنی میں تبدیلی, از دا ایولیوشن, یہ ایک ارتقائی عمل ہے, تبدیلی کا عمل ہے آف ورڈ یوزیج, لفظوں کے استعمال کا. یوزلی ٹو دی پوائنٹ دیٹ دی ماڈرن میننگ از ریڈیکلی ڈفرنٹ فرام دی اوریجنلی یوز. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ماڈرن میننگ ہے یہ مکمل طور پر مختلف ہے. جو اس کا اوریجنل یوزیج تھا, جو کسی زمانے میں 500 700 800 سال پہلے جو اس ورڈ کا یوزیج استعمال تھا یا میننگ تھا, اس کے مقابلے میں آج کا جو ماڈرن میننگ ہے وہ ٹوٹل مختلف ہے. ان ڈائیکرونک لنگوسٹکس, سیمینٹک چینج از اے چینج ان ون آف دی میننگز آف اے ورڈ. جو ڈائیکرونک لنگوسٹک ہے اس میں سیمینٹک چینج کا مطلب ہوتا ہے کہ از اے چینج ان ون آف دی میننگز آف اے ورڈ, کسی ورڈ کے کسی ایک مطلب میں تبدیلی پیدا ہونا. ایوری ورڈ ہیز اے ویرائٹی آف سینسز اینڈ کنوٹیشنز. ہر ورڈ, ہر لفظ کی جو سینس ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کی کئی اقسام ہیں, اور اس کی کنوٹیشنز یعنی اس کا جو مفہوم ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, which can be added, removed or altered over time. اور ایک ایک لفظ کے جو مختلف معنی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کو ختم کیا جاتا ہے یا ان میں تبدیلی آ جاتی ہے. ٹاپک 035 مارکنگ دی ایکسز سنکرونیکلی اینڈ ڈائیکرونیکلی. تو جو زبان کا محور ہے اس کو سنکرونیکلی شو کرنا یا ڈائیکرونیکلی شو کرنا. واٹ از سنکرونک, سنکرونک کیا ہے, واٹ از ڈائیکرونک, ڈائیکرونک کیا ہے. گریک ایٹیمالوجی آف دیز ٹرمز, اگر ان جو ٹرمز ہیں یہ سنکرونک اور ڈائیکرونک, ان کی یونانی, ان کے جو تاریخ ہے اس کو پڑھا جائے. دا کرون پارٹ دے شیئر کمز فرام گریک کرونوس. تو جو کرون لفظ ہے یہ گریک ورڈ ہے پرانا کرونوز, وہاں سے لیا گیا. میننگ ٹائم, اس کا مطلب ہے ٹائم یا ٹائم سے متعلق. دا پریفکس سن, اور اس سے پہلے جو لفظ لگا ہے سن, مینس ٹوگیدر, اس کا مطلب ہے ٹوگیدر یعنی کہ وقت کے ساتھ اکٹھے. ود دا پریفکس ڈایا مینس تھرو, اور ڈایا کا مطلب ہے تھرو. بوتھ کین بی یوز ٹو ڈسکرائب این اپروچ, دونوں کوئی نہ کوئی اپروچ کو بیان کرتے ہیں. فینامینن, ایک فینامینن کو, آر این ایکٹیویٹی یا ایک سرگرمی کو. بائی اینالائزنگ اٹس بیہیویئر, اس کے رویے پر تجزیہ کر کے. ود ریگارڈ ٹو اے ٹائم لائن, کسی خاص وقت کے حوالے سے. اگر تاریخ کے حوالے سے ہوگا تو وہ ڈائیکرونک ہو جائے گا. اگر کسی ایک وقت کے اوپر بات ہو رہی ہوگی لینگویج کے حوالے سے تو
وہ سنکرونک ہو جائے گی. ایگزامپل سچ ایز آف دی گیم آف چیس, مثالیں جیسے کہ شطرنج کا کھیل ہے, آر یوزڈ ان دس سیشن ٹو میک دی ڈفرینس کلیئر, وہ فرق کو واضح کرنے کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے. لنگوسٹکس ان ساسرز ٹائم approach the problem of the multiplying of languages by trying to trace each of them back to a handful of common sources. تو linguistics in Sasser's time, ساسر کے وقت میں approach the problem of multiplicity of languages, تو جو لسانیات کی جو برانچ تھی لینگویج کے بارے ساسر کے وقت میں, تو اس میں جو مختلف زبانیں ملٹیپلائی کر رہی تھیں ان کو, ان کے مسئلے کو اس نے دیکھا بائی ٹرائنگ ٹو ٹریس ایچ آف دیم, اور ہر ایک کا سراغ لگایا بیک ٹو اے ہینڈ فل آف کامن سورسز, جو بھی اس وقت کے کامن عام ذرائع تھے ان کے ذریعے سے, لائک ایولیوشنری بایولوجسٹ, جس طرح سے بایولوجی کے ماہرین جو زندگی ہے پودوں جانوروں کی اس کی ایولیوشن کو دیکھتے ہیں, اسی طرح جو ہمارے لنگوسٹ ہیں جیسے کہ ساسر ہے, انہوں نے بھی لینگویج کو اسی طرح سے دیکھا. جی اسٹوڈنٹ, یہیں پہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے لیسن نمبر 7 فنش ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کو بار بار مل سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.